بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سید زادی اور مجوسی کا واقعہ۔ ملک سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا، میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی، جو دولت کے نشے میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا، تم اگر واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید زادی ہوں، دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی جمع خرچ کا معتقد نہیں ہوں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی گئی اور ایک رئیس مجوسی کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے ہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے ہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ برائے نام مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، تو حضور، میں بھی مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ حضور نے فرمایا، میری بیٹی تمہارے پاس آئے تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ مجھے بھی خواب میں مل کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں اور مجھے حضور بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل عیال سمیت جنتی ہے۔ دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والے ہیں۔